جی اصل میں یہ ایسا موضوع ہے کہ ڈاروینین کانسیپٹ سے لے کر اوریجن آف دا اسپیشیز سے لے کر آپ کو یہ پیرلل چیزیں نظر آئیں گی قرآن حکیم میں. ایک طرف اسپیشل کریشن کی تھیوری نظر آئے گی، ایک طرف آپ کو بایولوجیکل ایوولوشن کی تھیوری قرآن شریف میں نظر آئے گی. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بلا شبہ کرنہا کرن انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من نطفۃ امشاج. ہم نے پھر انسان کو دوہرے مخلوط پیدا شروع جرثومے سے پیدا کیا. اب اگر یہاں دیکھیں تو آپ کو پہلی سٹیج جو ہے تخلیق کی نظر آتی ہے کہ سنگل سیل کی ہے، کہ جب ہم نے انسان کو دوہرے مخلوط نطفے سے پیدا کرنا شروع کیا تو یہ ایک کائناتی دو سٹیجز، زمین کی دو بڑی سٹیجز کی طرف نشاندہی کرتا ہے. پہلی سٹیج سنگل سیل کی ہے، قابل قدر شے نہیں، جس کے بہت پرانے جو آشنائے فطرت ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انسان کسی الجائی کی شکل میں، کسی معمولی سی کائی کی شکل میں زمانے میں کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہو، اولین جرثومہ حیات کی شکل میں جب انسان بنا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے دوہرے نطفے سے پیدا کرنا شروع کر دیا. اگر آپ غور کریں تو اس پہلے جرثومے کی شکل اب بھی ہمارے جسم میں موجود ہے، جسے آپ امیبا پروٹیس کہتے ہیں، یا جس کی وجہ سے امیبک ڈائسینٹری وجود میں آتی ہے. ایک سنگولر سیل ہے اور ایک دور زندگی کا ایسے گزرا ہے جو سنگولر سیل سے سٹارٹ ہوا. اس میں پیرامیشیا بھی ہے، امیبا بھی ہے، اور یہ سنگل سیل ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر ہم نے دوہرا کر دیا نطفہ، میل اور فیمیل جدا ہونے شروع ہو گئے، نیگیٹو اور پازیٹو کا امتزاج شروع ہوا. مگر کیا ابھی اس کو کسی طریقے سے انسان کہا جا سکتا تھا؟ نہیں، کیونکہ قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ ناقابل ذکر شے تھا. فرمایا لِنَبْتَلِيهِ، ہم نے پھر اسے آگے بڑھایا جانچ پرکھ کے لیے، آزمائش کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ نطفہ آگے جا کر، یہ جرثومہ حیات جو ہم نے بڑی اسپیشلی تخلیق کیا تھا، یہ آگے جا کے کیا کرتا. لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. تو آپ حیران ہوں گے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے اس کو سماعت کے سسٹم دیے، پھر اس کو بصارت کے سسٹم دیے. بصارت ایک پیچیدہ عمل تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی اس ابتدائی حیات کے نمونے اب بھی ہمارے اندر موجود ہیں. لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ایک کوشچن نیچرلی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب انسان اس قابل ہو گیا تھا، یعنی جرثومہ اول کی حیثیت سے، پھر یہ مخلوط جرثومے کی حیثیت سے، پھر اس کے باقی سسٹم ڈیولپ ہوئے، سماعت کے سسٹم ڈیولپ ہوئے، پھر بصارت کے سسٹم ڈیولپ ہوئے. تو کیا یہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اس کو ہم آدم کہہ سکے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں ہوا تھا. اللہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. اب ہم نے اس کو رستہ دیا، عقل دی، روشنی دی، ہدایت دی. اس کے بعد ہم نے اس پہ ٹیسٹ لاگو کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا. چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو ہمارا انکار کر دو. خاتون حضرات، سب سے بڑی جو ڈائیکوٹمی نظر آتی ہے فیتھ میں اور سائنس میں بظاہر، وہ یہ ہے کہ اوپر سے اترا ہوا انسان کون ہے اور زمین سے ابھرتا ہوا انسان کون ہے.
اور کہاں ان کا وصال طبعی ہوتا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچر کے آد میں کہا کہ اوپر تو آدم ایک اسپرچل پروٹوٹائپ تھا اور نیچے ایک فزیکل پروٹوٹائپ تھا. جب مقصود خاطر ہوا صاحب کائنات کے تو انہوں نے اوپر کے پروٹوٹائپ کو نیچے اترنے کل نہبتو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اگر آپ غور کریں آج بھی یہی ہوتا، آج وہی ہوتا. اگر آپ کو حدیث رسول یاد ہو کہ روح 120 دن کے بعد 120 دن کے بعد انسان کے بدن میں ڈالی جاتی. ایک فزیکل حجولہ باڈی فیکٹر وہ تو نیچے موجود ہوتا ہے یا وہ فزیکلی ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، مگر حساب و کتاب کے لیے وہ جس کو اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ کیپیسٹی آف تھاٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے، ججمنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے 120 دن کا توقف برتا جاتا ہے. پھر روح آسمان بالا سے اس میں منتقل کی جاتی ہے. اور بظاہر اب قرآن نے کہیں بھی ابتدائی انسان کو آدم نہیں کہا، انسان کہا. آدم اس نے اس کو کہا ہے جو اسپرچل پروٹوٹائپ آسمان پہ بلٹ ہو رہا تھا. دونوں کے مکس اپ کے بعد یہ بنی آدم بھی کہلاتے ہیں، انسان بھی کہلاتے ہیں، اور یہیں سے ساری پروگرس جو ہے آگے شروع ہے. Till the body was not up to the expectation, till the human body was not fit enough. اگر آپ غور کرو تو جب ہومونڈس کو دیکھتے ہیں پرانے پرائمیٹ سے یہ انحراف شروع ہوا ہے. فرسٹ یو سی دی فرسٹ ایور کریشن جس پہ انسان ہونے کا گمان ہوتا ہے وہ پرائمیٹس ہیں. یہ 80 کروڑ سال تک گئے. فرسٹ ایور بینگز جن پہ گمان ہوتا ہے کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں یا ہو سکتے تھے، یہ پرائمیٹس ہیں. پرائمیٹس کے بعد ہمیں ہومونڈز ان کو آگے بڑھ کے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ سراپا جو ہے انسانوں سے ملنا شروع ہے. خادم حضرات اگر آج بھی آپ خوابوں میں دیکھیں تو آپ کو ایک بڑا بدوضع سی فگر نظر آتی ہے. چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. جو اب آج کل انگریزی ایلین فلمیں بنا رہے ہیں، جتنے بھی فلمیں بن رہی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈے سارے سیل لمبوترے یہ آگے بڑھتے ہوئے جب ہم انسانی پروگرس دیکھتے ہیں تو برین کی یہ فارمیشن، اسکل کا یہ ایٹیچیوڈ ہمیں مدتوں سالہ سالی صدیوں میں نظر آتا ہے. انسان اسی طرح ڈیولپ ہوتا چلا آتا ہے اور اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس کے ہم اسے انسان کہہ سکیں. یہ اتنا اسپیسیفک پروسیس ہے کہ نیانڈرتھل ہیومن بینگ میں اگرچہ دماغ زیادہ ہے، اگرچہ نیانڈرتھل میں ہومونڈز میں دماغ زیادہ ہے ہوموسیپین، اس کے باوجود یہ انسان کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، بلکہ ایک بالکل خاص جین ہے جو ٹرانسفر کرتا ہوا بالآخر انسان مکمل میں اور اوپر سے آدم کے لیے تیار ہو رہا ہے، جسے ہم اونلی آفٹر دی فورتھ آئیسیج دیکھتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ ابتدائی حیات کی افزائش کو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں نے انسان کو زمین سے اگایا. تو لفظ نبات استعمال کرتا ہے کہ جس طرح باقی چیزوں کو اگایا میں نے زمین سے انسان کو اگایا. مگر جب اسپیشل کریشن بنایا تو یہ اٹ واز اے کمبینیشن آف دی سائیکک اینڈ دی فزیکل، اور یہ دونوں وجود آج بھی اس میں ایک انٹرفیرنس جاری ہے کہ وجود زمین پہ بن رہا ہوتا ہے اور ارواح جو ہیں آسمان سے آ رہی ہوتی ہیں. اگر ایک اسپرچل سائیکک اور عقلی وجود ہے تو ایک فزیکل میٹیریل وجود ہے. دونوں کے مل جانے سے پھر آج کا انسان بھی بن رہا ہے اور پچھلا انسان بھی بن رہا تھا.